السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیطان بننے سے قبل آسمان پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ وہ تاؤ سے ملائکہ، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم الملائکہ تھا۔ دوستو، شاید آپ اس بات سے واقف نہ ہو کہ ابلیس خالق و کائنات کے کچھ مقربین فرشتوں میں سے ایک تھا۔ اتنے اعزازات کے باوجود آخر عزازیل ابلیس کیسے بنا؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن یعنی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ یہ ابلیس کے پیدائش سے 1.5 لاکھ قبل کا واقعہ ہے کہ ابلیس کا والد، جس کا نام چلیپا تھا اور عبدالقوی ان کی کنیت تھی، ان کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بہت بہادر اور دلیر تھا اور قوم جن کا سردار تھا، اور قوم جن کا ہر شخص، ہر جن طاقت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے وہ اسے شیاطین کے نام سے پکارتے تھے۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھی، جو اپنے شوہر کی طرح بہت بہادر اور دلیر تھی۔ ابلیس کے والد نے اپنے قوم کے لیے بہت جنگیں لڑی تھی اور جیتی تھی، اور جنگیں کر کر کے آخرکار تمام قبائل اس کے زیر نگرانی تھی۔ لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبیلے نے سرکشی اور تکبر میں آنا شروع کیا، اور اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک کنبہ بھیجا، اور فرشتے اور جنوں کے درمیان میں بہت سخت جنگ ہوئی، جس کے مقابلے میں جنات کو ریز بریز کیا گیا، اور نیک جناتوں نے غاروں میں پناہ لیا۔ اس وقت ابلیس کم زن تھا اور ایک میدان میں زاروں قطار رو رہا تھا، اور اس کے آس پاس بہت سی جنوں کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا تھا اور آسمان پر اڑ رہے تھے، تو اچانک کچھ فرشتوں کی نظر اس معصوم سے چہرے پر پڑی، اور اس رحمدل فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اپنے ساتھ لے جائے۔ جو جبرائیل علیہ السلام نے اس معصوم کو پہلے آسمان پر لے گئے اور وہاں اس کی بہت سی تعلیم کی۔ ابلیس اکثر تنہا رہتا تھا اور بہت باتیں نہیں کرتا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، اور 20,000 برس تک ملائکوں کو وعظ سناتا رہا، اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا، اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، اور دوسرے آسمان میں زاہد، اور تیسرے آسمان میں عارف، اور چوتھے آسمان میں ولی، اور پانچویں آسمان میں تقی، اور چھٹے آسمان میں خازن، اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا۔ اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا کہ فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ یہ لوگ اٹھائے جائے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آس پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گی۔
فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا رندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہیں پر چلے، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعہ میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی دشخندہ اور تابندہ تجلیہ ہے۔ اس لیے اس واقعہ کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعہ کا تذکرہ مذکور ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور نجات و فلاح کا دار و مدار حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب برگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و کارت ہو گئے، اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور درجات کی بلندی پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور مرتے وقت کلمہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔